یہ بھی ہے کہ گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل ہے. بھلے یار یہ ضرورت ہے، مان لیتے ہیں اس کو ضرورت ہے، مگر یہ سوچے کہ ہم کتنا اس کو ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کتنے پیسے ضرورت سے زائد اس پہ خرچ کر رہے ہیں. اب بالخصوص نوجوان جو ہے یہ دیکھیں، ہر نوجوان کے پاس جو ہے وہ اینڈرائڈ موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے، اور اس میں اس کا نیٹ پیکیج بھی ضرور ہوگا. 500-700 روپیہ مہینے کا وہ اس پہ خرچ کرتا ہے. بھلے ماں سے لڑ کے ہی لیتا ہو پیسے، پڑھ رہا ہو ابھی اس کے پاس، بھلے پیسے اپنے نہ ہوں کمانے کے، ماں سے جھگڑ کے پیسے لے لے گا، رو کے لے گا، اس کو تنگ کر کے پیسے لے لے گا، اس کا نیٹ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم پیسے لے لیتے ہیں. کیا یار اتنا حوصلہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں بھی تو مہینے کا 500 روپے دے دوں؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ یار یہ رب کا گھر ہے، ہمیں مال و دولت کس نے دیا؟ اللہ نے تو دیا ہے. تو کیا اتنا حوصلہ ہے؟ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پیسے نہیں مانگ رہا آپ لوگوں سے، مطلب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پیسے دیں، اس لیے سمجھانے کے لیے کہ یار رب کی راہ میں دینے کا اتنا حوصلہ ہے ہمارا. اور اس کے بعد چلو یہ دیکھ، مسجد کو بھی چھوڑ دیں، کبھی اتنا بھی حوصلہ ہوا یار میرے پڑوس میں، میرے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے یار، اس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا مشکل جو ہے وہ ہوتا ہے. چلو میں 500 روپے کا جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ اس کو دال، کچھ چینی، کوئی مسالہ، کوئی 500 روپے کا مہینے کا یار سامان لے کے اس کو دے. کبھی ایسا حوصلہ بھی پڑا ہے؟ کبھی ایسا بھی سوچا ہے؟ کوئی غریب بیمار مریض ہے یار 500 روپیہ چلو اس کو ہی دے دیا کہ یار یہ اپنی دوائی لے لے. کوئی یتیم بچے ہمارے محلے میں رہتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، کبھی حوصلہ ہوگا کہ یار ان کی فیس کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو چلو کلاسیں شروع ہوئی ہیں، نئی کتابیں لینے کے لیے پیسے دیں. کبھی یہ سوچا ہے؟ ہاں، باپ فوت ہو جائے نا تو چہلم پہ 40-50 ہزار روپیہ لگاتے ہیں، اور باپ بھوک سے مر گیا، باپ کو کھانے کو نہیں دیتے تھے. کیوں نہیں دیتے تھے؟ بھائی یہ جو ہے صاحب فراش تھا، یہ پیرالائز تھا، یہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، یہ واش روم میں جا نہیں سکتا تھا، یہ پیشاب پخانہ چارپائی میں کرتا تھا، اس لیے اس کو کھانا نہیں دیتے تھے تاکہ اس کو کم دے تو یہ کم گند ڈالے، اس کی گندگی بھی ہمیں کم دھونی پڑے. اس کو تو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتے تھے. جب باپ فوت ہو گیا تو جناب وہ بریانی کی دے کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں. یہ اس لیے کھلا رہے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے ہے نا، اس لیے آؤ. مال کیسے کمایا، پھر خرچ کیسے کیا، خرچ کرنے کا بھی حساب دینا پڑے گا. آج ہمارے پاس جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا کپڑا پہننے کے لیے پیسے ہیں، مہنگے سے مہنگا جوتا لینے کے لیے پیسے ہیں، مگر ہمارے پاس دینی کتابیں لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو 500 روپے کی مہینے کی کوئی دینی کتاب بھی لے رہے ہیں، اس کو بھی پڑھیں. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی. اس نے کہا کہ جب کتابیں جو ہیں وہ فٹ پاتھوں میں بک رہی ہوں اور جوتیاں اے سی کے شو روم میں بک رہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ قوم کو کتابوں کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے. آج جوتے ہی پڑھ رہے ہیں، ہر طرف سے جوتے پڑھ رہے ہیں نا. اب دیکھو نا، جوتوں والی دکان پہ چلے جائیں وہ جناب باقی پوری ایئر کنڈیشن دکان ہوگی اور سجا کے بڑے بڑے بہترین شو کے اس میں جوتے رکھے ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے نارکلی فٹ پاتھ پہ چلے جائیں تو زمین پہ کتابیں رکھی ہیں. بد نصیبی ہے ہماری نظر میں کس کی اہمیت ہے؟ جوتوں کی اہمیت ہے نا، کتابوں کی. یار یہ کبھی سوچا ہے کہ مال جو ہے وہ ہم کیسے کما رہے ہیں؟ پہلے اس پہ غور کر لیں کہ خرچ کرنے پر بھی غور کریں. ہمیں یہ مال جو خرچ کر رہے ہیں یا کرنا ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکان بنا رہا ہے، رہیں گے اور حساب دے گا تو. آج جناب 2-2, 4-4 کروڑ روپیہ ایک عام سے گھر پہ لگا دیتے ہیں رہنے کے لیے، اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا. جو اس سے بھی بلکہ مہنگے مہنگے گھر بناتے ہیں نا، جب وہ تھوڑا سا بوڑھا ہو جاتا ہے بندہ، اس کو اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں. وہ اولڈ ہوم میں رہتا ہے، ترستا ہے کہ میں اپنے گھر میں قدم رکھ سکوں، اس کو گھر میں قدم رکھنا نصیب نہیں ہوتا. بات تو اس نے بڑا کمایا، بڑا خرچ کیا، مگر خرچ کیسے کیا یہ دیکھ لیں. خرچ کیسے کیا؟ اللہ کے آپ نے خرچ نہیں کیا، یہ کے لیے خرچ کیا، اس کے اس دنیا میں بھی کام نہیں آیا.